رکھی، پہلے دستار کی قسم کھائی، دستار ختم نبوت بعد میں رکھی، آنکھیں بنائی، پہلے آنکھوں کی قرآن میں قسم کھائی، آنکھیں بعد میں سجائی، ارے ہونٹ بنائے، قرآن میں قسم پہلے کھائی، ہونٹ نبی کے بعد میں سجائے، ارے دانت دیے، دانتوں میں چمک رکھی، یاسین پہلے کہا، دانت بعد میں بنائے، عمر پیغمبر عطا کی گئی، لعمرک کا کہہ کر قسم پہلے کھائی، عمر بعد میں عطا کی، قدم مکے میں آئے مکرمہ بن گیا، قدم مدینے میں آئے منورہ بن گیا، قدم آمنہ کی گود میں آئے، آمنہ ساری کائنات کی ماں کی سردار بن گئی، ارے قدم حلیمہ کی گود میں آئے، حلیمہ ساری دائیوں کی سردار بن گئی، ارے قدم ابو بکر کے سینے پہ آئے، ابو بکر اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ سارے صحابہ بعد میں، ابو بکر پہلے۔ یار اسے چھوڑ کے جا رہا ہے، تم نے کی ہے ان سے امید وفا، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اے تو اگر میرے نبی سے عشق کرتا، تجھے موٹر سائیکل کی پیچھے بتی کے پیچھے صنم بے وفا لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، تو اگر عشق میرے نبی سے کرتا تو تجھے اپنی گاڑی کے پیچھے دل بنا کے اس میں تیر گزار کے خون کے قطرے گرتے ہوئے بنا کے اس پہ زخمی دل لکھنے کی ارے ضرورت نہ پڑتی۔ اگر تو میرے نبی کے پیچھے چلتا، اگر تو نے دل میرے نبی کو دیا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم تیرے دل میں اندھیرے نہ ہوتے، تیرے دل میں پریشانیاں نہ ہوتی، تیرے دل میں غم نہ ہوتے، تیرے دل میں بے قراری نہ ہوتی، تیرے دل میں بے چینی نہ ہوتی، تیرا دل ایک اجڑے ہوئے جنگل کی طرح ویران خانہ نہ ہوتا۔ اور جنہوں نے میرے نبی کو دل دیا ہے، خدا پاک کی قسم 1400 سال کے بعد بھی اگر قبر میں پڑے ہیں، جنت کی خوشبو آج بھی آ رہی ہے۔ ٹھوکریں نہ کھاؤ، ٹھوکریں نہ کھاؤ، اپنی زندگی میں ذلت نہ بڑھاؤ، اپنی بے سکونیاں نہ بڑھاؤ، اپنے دلوں کو بے چین مت بناؤ۔ آج بھی آؤ، آج بھی در مصطفیٰ کھلا ہے۔ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ارے مجنون ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنون ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ٹھوکریں نہ کھا، امت مسلمہ کا مقدر ٹھوکریں نہیں ہے، امت مسلمہ کا مقدر ذلت نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا، کینیڈا میں ایک جنونی کافر نے مسلمانوں کے پورے خاندان کو ٹرک تلے روند دیا۔ کیوں؟ میرے شیخ، میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کا سایہ امت کے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے، انہوں نے سفر نامہ لکھا۔ سفر نامے میں امت کی پستی پہ ایک شعر لکھا کہ حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر۔ آج امت مسلمہ کا جو چورا چورا بنا ہوا ہے نا پوری دنیا میں، شاعر کہتا ہے حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا ہوں میں، جہاں سے میں گرا، ان بلندیاں جو صحابہ عطا کر کے گئے تھے، جو صحابہ عطا کر کے گئے تھے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ لاش کے 18 ٹکڑے ہیں، لیکن نبی کے مشن کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ آوازہ لگا حی علی الجہاد، نکلو جہاد کی طرف، نکلو جہاد کی طرف۔ ایک عورت آئی 3 سال کا بچہ لیے ہوئے، گود میں 3 سال کا بچہ ہے، مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچی، حضرت بلال پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت بلال، شعبہ پہرا دین کی مستقل سنت ہے، شعبہ پہرا دین کی، جو مساجد کے امام یہاں تشریف فرمائیں، علماء تشریف فرمائیں، اپنی اپنی مساجد میں شعبہ پہرے کی سنت زندہ کریں۔ رائے منڈ میں الحمدللہ زندہ ہے، یہاں عیدگاہ میں بھی الحمدللہ یہ ڈنڈے والے کھڑے رہتے ہیں، بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یہ آپ کی حفاظت کے لیے، یہ آپ کے جوتوں کی حفاظت کے لیے، یہ آپ کی گاڑی کی حفاظت کے لیے، یہ میرے نبی کی مستقل سنت ہے۔ مسجد نبوی میں ہر وقت شعبہ پہرا زندہ ہوتا تھا۔
میدان جہاد میں باقاعدہ تشکیل ہوتی تھی کہ پہرے کے لیے کون تیار، پہرا دینے والے سارے اعمال کا اجر پاتے ہیں۔ اس لیے شعبہ پہرے کی سنت زندہ کریں گے نا بھائی، اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی علیہ السلام، آواز لگی، 3 سال کا بچہ، عورت لے کے دروازے پہ آئی، بلال نے روک لیا۔ عورت نے کہا خدا کے لیے مجھے نہ روکو، رات تو ہی اعلان کر رہا تھا کہ حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف نکلو، اللہ کے راستے کے لیے نکلو۔ اس نے کہا تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا میرا شوہر بھی شہید، میرا شوہر بھی، میں شہید کی بیوہ، میرا باپ بھی شہید، میں شہید کی بیٹی، میرا بھائی بھی شہید، میں شہید کی بہن۔ رات پھر آوازہ لگا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ میرے پاس اگر جوان بیٹا ہوتا تو میں آج جوان پیارے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتی۔ جوان نہیں ہے، یہ 3 سال کا بچہ ہے، یہ نبی پہ لٹانے کے لیے میں جا رہی ہوں۔ خدا کے لیے بلال میرا راستہ نہ روکو، مجھے نبی تک پہنچنے دو۔ بلال نے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ ماں 3 سالہ بیٹے کو اٹھا کر نبی کے قدموں میں حاضر۔ میرے نبی نے پوچھا ہاں بی بی کیا کرنے آئی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں شہید کی بیوہ، میں شہید کی بہن، میں شہید کی بیٹی، یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، یہ 3 سال کا بچہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں پہ قربان کرنے آئی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اے بی بی اس 3 سال کے بچے کا ہم کیا کریں گے؟ بی بی کی آنکھوں میں آنسو۔ عرض کیا یا رسول اللہ رات جہاں جہاد کی آواز لگ رہی تھی وہاں یہ بھی آواز لگ رہی تھی، اسلحے کی کمی ہے، اسلحے کی، تیر نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، تفنگ نہیں ہے، نیزے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ 3 سال کا بچہ قبول کر لیجئے، آپ کی طرف کوئی تیر آئے تو میرے بچے کو آگے کر دیں، تیر آپ کو نہ لگے میرے بچے کو لگے۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے شہید کی ماں کہہ کر بلایا جائے۔ مٹ گئے جذبے، مٹ گئے۔ آج تو 4 مہمان آ جائیں، آج باپ کہتا ہے اپنے بیٹے کو بلا کر بیٹا ان کو ذرا ABC سناؤ ایک سانس میں۔ آج مہمان آ جائیں، یہ باپ اپنی بیٹی کو بلا کے کہتا ہے بیٹی میری بہت اچھا ڈانس کرتی ہے، میری بیٹی بہت اچھا ناچتی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اس سکول میں داخل کرایا ہے جہاں ناچنا بھی سکھاتے، جہاں گانا بھی سکھاتے ہیں، جہاں ڈانسنگ بھی سکھاتے ہیں، جہاں بے حیائی، بے غیرتی، بے ضمیری کے سارے سبق سکھائے جاتے ہیں۔ ذرا آؤ بیٹی مہمانوں کو ناچ کے دکھاؤ تاکہ یہ دیکھیں کہ ہماری بچی ناچ کتنا اچھا ناچتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کس کس کا رونا رویا جائے، آئے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آئے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ آئے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ شادی آئی، مسلمان نے گھر کے دروازے بند کر لیے، آئے دین یہاں سے چلا جا، آئے محمد مصطفیٰ کی سنت یہاں سے دفع ہو جا، آج تیری ضرورت نہیں، آج ہم نے کنجریاں بک کرائی ہوئی ہیں، آئے محمد مصطفیٰ کے دین آج تیرے لیے ہم نے دروازے بند کر دیے، آج تو میرے بیٹے کی شادی ہے، آج یہاں کوئی مرگ تھوڑی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مسلمان شادی کیسے کرتا ہے، آج پتہ چلے گا کہ چودھری کی شادی کیسے ہوتی ہے، آج شاہ جمال شہر کو پتہ چلے گا کہ رانا صاحب شادی کیسے کرتا ہے، آج شاہ جمال کے شہر کو پتہ چلے گا کہ ایک ملک صاحب شادی کیسے کرتا ہے، آج ہم نے شہر کو بتانا ہے کہ شادی میں ناچ گانے ڈانس کنجریاں کیسے ناچتی ہیں۔ آئے دین چلا جا چلا جا، آج تیری ضرورت نہیں۔ دکان میں قرآن مجید پہلا دن ہے افتتاح کا، شٹر گیٹ کے اوپر لکھایا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین، پہلا دن ہے، بچے بلائے قرآن پڑھوایا، قرآن پڑھوا کے سب سے پہلے سودی کاروبار اسی دکان میں شروع کیا۔
اندر فلمیں بچوں کو دکھائی جا رہی ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ اتنا تو قرآن کا مذاق کافروں نے نہیں اڑایا تھا، ارے اتنا تو قرآن کا مذاق کسی عیسائی نے نہ اڑایا، اتنا تو قرآن کا مذاق کسی یہودی نے نہ اڑایا، اتنا تو قرآن کو پائمال کسی ہندو نے نہ کیا، اتنا تو قرآن کو روندا کسی سکھ نے نہیں تھا، اتنا تو قرآن کو روندا کسی بدھ مت نے نہیں تھا جتنا مسلمان نے روندا ہے۔ رب کے قرآن کو آنکھوں سے لگانے والوں، اس کے احکام کو قدموں سے تو روندا نہ کرو، کم سے کم دوست معاصی کو معاصی سمجھو، کسی حرمت کی تو حلت کا تقاضا نہ کرو۔ سیمت مغرب کو تو ہو جاتا ہے سورج بھی غروب، خود کو یوں مغربی تہذیب کا شیدا نہ کرو، سلب ہو جائے گی ایمان کی دولت، ورنہ نگاہ رشک سے کفار کو دیکھا نہ کرو۔ کتنے گرے، پیارے نبی نے بچی کو ہاتھ میں لیا، گود میں لیا، میرے نبی نے بچی کو سینے سے لگایا، میرے نبی نے بچے کے ماتھے کو چوما، میرے نبی کی آنکھیں آب دیدہ ہو گئی، میرے نبی نے بیٹے کو 3 سال کے بچے کو ماں کی گود میں واپس کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا اے بی بی گواہ ہو جا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن تجھے اگر بلایا جائے گا تو شہید کی ماں کہہ کر بلایا جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، لنگڑا صحابی، 4 جوان، ٹائم ختم ہو گیا، لنگڑا صحابی 4 جوان نبی کے دین کے لیے بھیج دیے میدان جہاد میں، 4 کڑیل جوان آ گئے، یا رسول اللہ ہم قربانی کے لیے تیار، ابھی بیٹھیں، تھوڑی دیر میں یہ لنگڑا بوڑھا صحابی زیرہ پہن کے لنگڑے پاؤں کے ساتھ آ گیا، یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تجھ پہ تو جہاد فرض ہی نہیں ہے، تو معذوروں کے زمرے میں آتا ہے، اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ معذور جہاد نہ بھی کریں تو ثواب ملے گا۔ اس لنگڑے اور عمر رسیدہ بوڑھے صحابی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ 4 کڑیل میرے بیٹے جنت میں جائیں، میں پیچھے رہ جاؤں مجھے گوارا نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ارے تیرے جذبے کو سلام، تیرا تو جنت انتظار کر رہی ہے۔